تصور کریں کہ اگر آپ کو ہماری دنیا سے 3000 لائٹ ایئرز دور کسی دوسرے سیارے پر بھیجا جائے اور وہاں جا کر آپ ایک انتہائی طاقتور ٹیلیسکوپ کے ذریعے زمین پر زوم کریں تو معلوم ہے آپ کو زمین پر کیا دکھائی دے گا۔ حیرت انگیز طور پر آپ کو زمین کا وہ دور نظر آئے گا جو آج سے قریب 3000 سال پہلے ہوا کرتا تھا، یعنی وہ دور جب اینشینٹ ایجپشنز پیرامڈز بنایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹیلیسکوپ آپ کے لیے ایک ٹائم مشین کا کام کرے گا۔ بے شک آپ 3000 سال پرانی دنیا میں جا تو نہیں پائیں گے، لیکن آپ اس کو دیکھ ضرور سکیں گے۔ اب آپ اس تصوراتی دنیا سے نکل کر اس مشین کو دیکھیں، کیونکہ یہی ہے وہ ٹیلیسکوپ جو ہماری دنیا سے کروڑوں لائٹ ایئرز دور کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں کے ماضی میں دیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے، اور یہ 30 سالوں کی محنت کے بعد آخر کار بنا لیا گیا ہے۔ غیاض اکیڈمی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ ٹیلیسکوپ ناسا کے سائنٹسٹ مسلسل پچھلے 30 سالوں سے بنا رہے تھے۔ اس کو آج جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ $10 بلین خرچ کر کے بنایا جانے والا یہ ٹیلیسکوپ ہزاروں انجینئرز کے خون پسینے کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ دنیا کا سب سے طاقتور اور کمپلیکس ٹیلیسکوپ ہے جو کائنات میں کروڑوں اربوں سال پہلے ہونے والے واقعات کو دیکھ سکے گا، اور اسی وجہ سے کئی سائنٹسٹ اس کو ٹائم مشین کا نام بھی دے رہے ہیں۔ ناسا کے پاس اب ایسی چیز آ چکی ہے جس کے ذریعے زمین اور یونیورس کے پوشیدہ رازوں پر سے عنقریب پردہ اٹھنے جا رہا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کروڑوں اربوں سال پہلے ماضی میں پیش آنے والے واقعات کو یہ ٹیلیسکوپ آخر کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ ٹیلیسکوپ کام کیسے کرتا ہے اور ہم اس کے ذریعے کیا کیا دیکھ سکیں گے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم جان لیں کہ آخر ہمیں چیزیں نظر کیسے آتی ہیں۔ جب ہم کسی اندھیرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو بے شک ہماری آنکھیں اس دوران کھلی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن جیسے ہی کمرے میں لائٹ کو آن کیا جاتا ہے تو ہمیں سب کچھ دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس فعل سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ تمام چیزیں کمرے میں موجود تھیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ لیکن جیسے ہی لائٹ کو آن کیا گیا تو روشنی آبجیکٹ سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں پر پڑی تو ہمیں سب دکھائی دینا شروع ہو گیا۔ یعنی کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے روشنی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ روشنی جو 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے، اس کو تو چھوٹے سے کمرے میں پھیلنے میں تو ذرا بھی دیر نہیں لگتی، لیکن جب یہی روشنی ہماری اتنی بڑی کائنات میں پھیلتی ہے تو ظاہر ہے اس کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں وقت لگتا ہے۔ چاند اور زمین کے درمیان تقریباً 3,84,000 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے۔ سورج کی روشنی چاند سے ٹکرا کر جب زمین تک پہنچتی ہے تبھی ہمیں چاند نظر آتا ہے، اور یہ روشنی چاند سے زمین تک پہنچنے میں 1.5 سیکنڈ لگاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چاند ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں در حقیقت وہ چاند کا 1.5 سیکنڈ پرانا ورژن ہوتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ہم چاند کے ماضی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا۔ اسپیس سائنٹسٹ اسپیس میں ڈسٹنس کو کلومیٹرز میں نہیں بلکہ لائٹ ایئرز یا پھر لائٹ آورز میں ناپتے ہیں۔ اسپیس میں روشنی 1 گھنٹے تک سفر طے کرنے کے بعد جتنا بھی فاصلہ طے کرے گی اس فاصلے کو 1 لائٹ آور کہا جاتا ہے، اور اگر یہی لائٹ اسپیس میں 1 سال سفر طے کرنے کے بعد جتنا بھی فاصلہ طے کرے گی وہ 1 لائٹ ایئر کہلائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سولر سسٹم سے بھی باہر۔ یونیورس بہت بڑی ہے، اتنی بڑی کہ اس تصویر میں جو آپ گلیکسی دیکھ رہے ہیں یہ ملکی وے گلیکسی ہے، اور اس گلیکسی میں جو یہ چھوٹا سا ڈاٹ نظر آ رہا ہے یہاں کہیں ہے ہمارا سولر سسٹم۔ یہ ملکی وے گلیکسی 25,000 لائٹ ایئرز جتنی پھیلی ہوئی ہے، یعنی ہماری گلیکسی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لائٹ کو پہنچنے میں 1,25,000 سال تک لگ جائیں گے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ایسی لاتعداد گلیکسیز اس یونیورس میں موجود ہیں پر ہماری آنکھیں ان کو دیکھ نہیں سکتی۔ وہ اس لیے کیونکہ اتنا دور ہونے کی وجہ سے ان کی لائٹ اتنی ڈم ہے کہ ہماری آنکھیں انہیں کیپچر نہیں کر سکتی۔ لیکن پھر بھی ان گلیکسیز اور ان میں موجود پلینٹس کو یا سیاروں کو دیکھنا ہو تو پھر استعمال کیا جاتا ہے ٹیلیسکوپ۔ ٹیلیسکوپ کے اندر کروڈ شیپ کا مرر لگا ہوتا ہے جو تھوڑی سی بھی لائٹ کو ایک پن پوائنٹ فوکس پر ریفلیکٹ کرتا ہے، جس سے نہایت دھیمی لائٹ بھی ملٹی پلائی ہو جاتی ہے۔
जो टेलीस्कोप जितनी ज्यादा लाइट इकट्ठी कर पाएगा वो उतनी ही ज्यादा स्पेस में मौजूद चीजों को देख सकेगा। 1990 में लॉन्च होने वाला हबल टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम से 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद कहकशाओं को भी देखने की सकत रखता है। हबल के इस सिस्टम को डीप फील्ड भी कहा जाता है। ये जो तस्वीर आप नाजरीन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हबल डीप फील्ड का ही एक बेहद दिलकश कारनामा है और असल में हम इन कहकशाओं के माजी में देख रहे हैं, इतने माजी में कि जब हमारी ये दुनिया भी नहीं बनी थी। जी हाँ, कहकशाओं का ये जो वर्जन आप देख रहे हैं ये 10 अरब साल पुराना है जो आज हम तक पहुंचा है। अब एक और मजीद सवाल ये भी उठता है कि जब हबल टेलीस्कोप कहकशाओं के माजी में देख सकता है तो हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी? हबल टेलीस्कोप में 2.4 मीटर बड़ा जबकि जेम्स वेब में 6.5 मीटर बड़ा मिरर लगा हुआ है। हबल टेलीस्कोप इंसानी आंख से 100 गुना ज्यादा रोशनी इकट्ठी करने की सलाहियत रखता है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 10 लाख गुना ज्यादा रोशनी इकट्ठी कर सकता है। इंजीनियर्स का कहना है कि जेम्स वेब इतना ताकतवर है कि अगर इसको चांद पर रख दिया जाए तो वो जमीन पर मौजूद छोटी सी कैंडल लाइट को भी देख सकता है। आइए अब जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई कुछ तस्वीर को देखते हैं। उम्मीद है आप नाजरीन को गयास एकेडमी का ये एपिसोड भी बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।